اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، پھر ہم کوئی اور کھیل تماشا کرتے ان كنا فاعلین، اگر ہمیں کوئی گیم ہی کھیلنا ہوتا، کچھ تماشا ہی کرنا ہوتا تو ہم انسان نہ بناتے، انسان کے آس پاس کی بڑی مخلوقات نہ بناتے، آسمان پہ چاند تاروں کا یہ نظام نہ سجاتے، زمین میں بیل بوٹے نہ اگاتے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہیں زمین بستر بنا کر دی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے افرأیتم ما تحرثون، جو تم بیج زمین میں بوتے ہو کیا تم اس کا پودا بناتے ہو؟ انتم تزرعونہ، کیا تم اس کی کھیتیاں کرتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا وہ کھیتیاں ہم بناتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، اور تم ہی بتاؤ اگر تمہارا بس یہ بیل بوٹوں پر کھیتیوں پر تمہارا کام چلتا ہے اور تم ہی یہ سب کچھ کرتے ہو، غلہ تم اگاتے ہو، پھل فروٹ تم اگاتے ہو، کھیتیاں سرسبز شادابیاں تم اگاتے ہو، بیل بوٹے پودے اور پھول تم اگاتے ہو، لو نشاء لجعلناه حطاما، پھر ہم جب چاہتے ہیں اسے بالکل ملیا پیٹ کر دیتے ہیں، پوری کی پوری کھیتی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بتاؤ افرأیتم ما تمنون، ماں کے پیٹ کے اندر گندے پانی کا قطرہ جو تم ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم خوبصورت انسان کو تم بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا پھر وہ ہم بناتے ہیں؟ اتنا ہی افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ کیا ہوتی ہے؟ تم ہی بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو گھونٹ گھونٹ کر کے، افرأیتم الماء الذی تشربون، تم ہی بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے تم اسے برساتے ہو، زمین سے سمندروں سے بخارات اٹھا کر بادلوں میں تم اسے جمع کرتے ہو، ام نحن المنزلون، یا پھر ہم جمع کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، پھر ٹنکیاں بنا بنا کر اسے زمین پر بقدر ضرورت اتارتے ہیں۔ افرأیتم، تم ہی بتاؤ اپنے رب کو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے وہ پانی تم برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں؟ اگر تم برساتے ہو تو پھر جواب دو اس بات کا، لو نشاء جعلناه جاجا، اگر ہم چاہیں تو یہ پانی سارا کا سارا نمکین بنا دیں، کسی کو میٹھا پانی پینے کو نصیب نہ ہو، لو نشاء جعلناه فلولا تشکرون، اے اللہ یہ باتیں ہم سے پوچھ کے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا جواب سننا چاہتے ہیں؟ پانی کے بارے میں ہم سے پوچھ کے، انسان کے نطفے کے بارے میں ہم سے پوچھ کے، زمین میں بوئے ہوئے بیج کے بارے میں ہم سے پوچھ کے، اتنا ہی نہیں، افرأیتم النار التي تورون، جس لکڑی جس ماچس کی تیلی سے تم آگ جلاتے ہو، وہ آگ تم بناتے ہو، انشأتم شجرتها، اس ماچس کی تیلی کی لکڑی کو کس نے بنایا؟ افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها، کہ وہ لکڑی ماچس کی تیلی تم نے بنائی؟ ماچس کی تیلی یہ حاصل نہیں ہوتی، اس کی 1 روپے میں مل جاتی ہے، فرمایا تو ٹھیک ہے 1 روپے میں مل جاتی ہے، لیکن تمہارا کھانا اسی سے پکتا ہے۔ اور ماچس کی تیلی نہیں، بلکہ ماچس کی تیلی کے اوپر لگا ہوا چھوٹا سا مسالہ جس سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے، اللہ اس شعلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انتم انشأتم شجرتها، یہ شعلہ تم بناتے ہو، ام نحن المنشئون، یا پھر ہم بناتے ہیں؟ اے اللہ یہ سوالات کر کے انسانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا افلا تشکرون، تم پھر قدر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ واللیل لا یغشا والنہار لا تجلی وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے رات کی جب رات چھا جائے، والنہار قسم ہے دن کی جب دن چھا جائے، والنہار لا تجلی اذا جلاها واللیل اذا یغشاها وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے مرد کی اور عورت کی، 3 قسمیں اللہ نے کھا کر پوچھا، کیا؟ فرمایا رات کی قسم، دن کی قسم، مرد اور عورت کی قسم، میل اور فیمیل کی قسم، کیوں قسمیں کھائی؟ یہ کچھ بتانے کے لیے انسانوں کو، اے انسانوں تم بتاؤ کوئی پاگل سے پاگل انسان،
کوئی دیوانہ سے دیوانہ انسان، کوئی جاہل سے جاہل انسان، اس کو یہ پوچھو کیا دن و رات ایک ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، دن الگ ہوتا ہے، رات الگ ہوتی ہے۔ اس سے پوچھو مرد اور عورت ایک ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، مرد الگ ہوتا ہے، عورت الگ ہوتی ہے۔ اس سے پوچھو نر اور مادہ ایک ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، نر الگ ہوتا ہے، مادہ الگ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تین قسمیں کھانے کے بعد واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے مرد اور عورت کی، ان سعیکم لشتی، جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جیسے مرد اور عورت ایک نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی ایک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ان سعیکم لشتی، انسانوں کے کام ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہو سکتی، کچھ برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ جنت کے مستحق ہیں، کچھ جہنم کے مستحق ہیں، کچھ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، کچھ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، انسانوں کے اعمال مختلف ہیں اور یہ زندگی بامقصد ہے، یہ زندگی بامقصد ہے، بے مقصد نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا انسان بامقصد جینا نہیں چاہتا، انسان اپنی من مانی جینا چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا سمجھتا ہے انسان کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے بیکار، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو؟ میں جو چاہوں دیکھوں، میں جو چاہوں بولوں، میں جو چاہوں چلوں، میں جو جیسے چاہوں جیسا میرا لائف سٹائل ہو، میری زندگی، میری مرضی، جو میں چاہوں وہ کروں، میرے باپ کو حق نہیں پہنچتا، میں جوان ہو چکا ہوں، میرا باپ مجھے ٹوکے، میری زندگی میں انٹرفیئر کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرا دوست مجھے ٹوکے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں باپ کا گھر چھوڑ سکتا ہوں، میں دوست کی دوستی چھوڑ سکتا ہوں، میں کسی میں کسی کا احسان مند نہیں لینا چاہتا، میں اپنی زندگی کے اندر کسی کا انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتا۔ پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان چاہتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے، کوئی اسے نماز کے لیے جگانے والا نہ ہو، کوئی اسے غلط سے روکنے والا نہ ہو، کوئی اسے غلط پر ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی اس سے حق نہ مانگ لے، کوئی اس سے حق نہ مانگ لے، کوئی جو ہے اس انسان کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے۔ يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان چاہتا ہے یوں ہی چھوڑ دیا جائے، جو دل چاہے وہ کھائے، اللہ اس سے راضی ہو یا نہ ہو، جو دل چاہے وہ پہنے، اللہ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو، جو دل چاہے دیکھے، اللہ کو وہ پسند ہو نہ ہو، جیسے دل چاہے ویسے کمائے، اللہ کو وہ پسند ہو کے نہ ہو، جیسی جوانی چاہے وہی ویسی گزارے، اللہ کو وہ پسند ہو کے نہ ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے پوچھا ٹھیک، اگر تم اپنی منمانی چاہتے ہو، اپنی طریقے سے جوانی گزارنا چاہتے ہو، اپنے طریقے سے زندگی پورا کرنا چاہتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، بتاؤ تمہارے پاس اپنا کیا ہے، تم اپنا کیا لے کر آئے ہو؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ اپنی منمانی آنکھوں سے کرتے ہو، تو بتاؤ تم یہ سمجھتے ہو میری آنکھوں سے جو چاہوں دیکھوں؟ پھر اللہ پوچھے گا کیوں نہیں کہ بتاؤ یہ آنکھیں دی کس نے، کون سی مارکیٹ سے خرید کے لائے ہو؟ اس آنکھ کا ایک سر ختم ہو جائے، اس انسان کے اندر آنکھ کی بینائی دیکھنے کے اندر تھوڑا سا فرق محسوس ہو جائے، تھوڑے سے پردے کے اندر جالی آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں اس پر لگاتا ہے۔ پھر اللہ انسان سے پوچھتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیوں ان آنکھوں سے اپنا کیوں دیکھنا چاہتے ہو، اپنی منمانی کا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا یہ آنکھیں ہم نے نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا، جو چاہتا ہے انسان زبان سے بولتا ہے، دل چیر کے رکھ دیتا ہے، دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کہتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے، کوئی پرواہ نہیں اسے سامنے والا کیا سنے گا، اس پر کیا گزرے گی، اور میرا رب میرے ان الفاظ کو میرے نامہ اعمال میں لکھ کر کل قیامت کے دن جب میرے سامنے پیش کرے گا میں کیا کیا دیکھوں گا کہ میری زبان نے کیا کیا بولا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کیوں نہ پوچھے وَلِسَانًا، بتاؤ یہ زبان کون سی مارکیٹ سے خرید کے لائے ہو؟ یہ زبان ہماری دی ہوئی ہے، اور یہ نہیں زبان کو اللہ نے کور رکھا، اڈر کور کیا اس کو، وَشَفَتَيْنِ، تو ہونٹ بنائے ہم نے اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے، 32 دانت بنائے ہم نے اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور یہی سورہ قاف کے اندر اللہ نے فرمایا سنو مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یاد رکھو یہ 32 دانت جب کھلیں گے، اور سنو جب یہ زبان کے اوپر پردہ ہونٹ کھلیں گے تو پھر یہ زبان جو کچھ بھی کہے گی، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ، جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلے گا، الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے آس پاس ہمارے لکھنے والے تیار کھڑے ہوں گے، جو ہی تم بولے گا اور فرشتے اسے لکھ دیں گے۔
لکھتے رہیں گے کرامن کاتبین، بڑے معزز احترام والے فرشتے ہیں، وہ غلط کچھ نہیں لکھتے، وہ زبردستی کا کچھ نہیں لکھتے، یعلمون ما تفعلون، جو تم بولتے ہو جو تم کرتے ہو وہی سب کچھ لکھتے ہیں۔ اور پھر ہم کہیں گے لکھا ہوا لاؤ، اقرا کتابک، یہ لو اپنا رجسٹر، جو آنکھوں نے دیکھا پڑھ لو اس میں، جو زبان نے بولا پڑھ لو اس میں۔ تم نے اپنے کان اپنی مرضی سے استعمال کیے، تم نے اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے استعمال کی، تم نے اپنی زبانیں اپنی مرضی سے استعمال کی، کبھی رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ ان آنکھوں سے میں وہ کیوں نہ دیکھوں جو میرا رب چاہے، اس زبان سے میں وہ کیوں نہ بولوں جو میرا رب چاہے، ان کانوں سے میں وہ کیوں نہ سنوں جو میرا رب چاہے، اس دل میں میں صرف اس کو کیوں نہ بساؤں جس اللہ نے جس ذات نے اپنے لیے یہ دل بنایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سنو، اپنی مرضی کے کان استعمال کرتے رہو، اپنی مرضی کے محبوب اس دل کے اندر بساتے رہو، اپنی آنکھوں کو کسی اور کے دیدار سے سیکتے رہو، اور پھر یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو، یہ کان میں نے دیے، میں پوچھوں گا کہ اس سے کیا سنا، والبصر، یہ آنکھیں میں نے دی، میں پوچھوں گا کہ اس سے کیا دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ والفؤاد، یہ دل میں نے دیا، میں دیکھوں گا کہ اس دل میں کس کی تصویر لے کر آتے ہو، اس دل میں کس کی تصویر لے کے آتے ہو۔ اللہ کو اپنا غیر پسند نہیں، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ عبادت کا شرک تو انسان کو اللہ سے دوری کر دیتا ہے، لیکن عبادت کے بعد والا بھی شرک اللہ کو پسند نہیں۔ عبادت کے بعد والا شرک کیا ہے؟ ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان دوسرے کو خدا بنا دے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کو ریاکاری کیوں پسند نہیں؟ اللہ کہتے ہیں مجھے ریاکاری اس لیے پسند نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بندے کے دل میں صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کرتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں کوئی اور ہے۔ جب نیکی کا بدلہ انسان سے مانگتا ہے پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں کچھ اور ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کر کے گناہوں کی لذتیں پوری کرتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں گناہوں کی لذتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے، اللہ کو یہ پسند اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنی محبت کے لیے بنایا۔ کسی کو فرمایا اللہ نے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا روشن کرنے والا ہے، اللہ ان دلوں کا بھی روشن کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ ہے وہ دل روشن ہے، اور جس دل میں اللہ نہیں ہے، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ دل ویران ہے، وہ دل تاریک ہے۔ ہاں، وہ جکڑے ہوئے دل ہیں، وہ تنگ دل ہیں، وہ سمٹے ہوئے دل ہیں۔ ان دلوں کے اندر سکون نہیں ہو سکتا، ان دلوں کی کیفیت انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنے والا انسان، اللہ کے سامنے رات کو اٹھنے والا انسان، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا انسان کبھی دل کی تنگی کی شکایت نہیں کرے گا، اس کو کبھی دل کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان، بے نمازی انسان، جھوٹ بولنے والا انسان، سود خوری کرنے والا انسان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان، اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل ہو گیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کا دل تنگ کر دوں گا اور اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ اور حدیث میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل همه الدنیا، جس نے اپنی ساری توجہات دنیا پر لگا دی اور خدا سے غافل ہو گیا، اللہ کا وعدہ ہے فرق علیہ امرہ، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دے گا۔ ہاں، آج کیا ہوتا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا، کام نہیں پورے ہوتے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، تسبیح کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ سے معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کو اس جملے پر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے اللہ سے مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ انسان جب کسی کے در پہ جاتا ہے، جب کسی سے مانگتا ہے، ایک مرتبہ انسان دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ انسان دے دیتا ہے، جب تیسری مرتبہ کوئی کسی کے در پہ آتا ہے اسے غصہ آتا ہے کہ آج تیسری مرتبہ پھر میرے سامنے آ گیا، آج پھر میرے سے مانگنے آ گیا، تیری ضرورت میں کتنی بار پورا کروں، پھر اسے جتائے گا، پھر جب چوتھی مرتبہ آئے گا تو دھکے دے کر بھگا دے گا۔ اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے معافی مانگنے نہیں آتا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو اللہ کے سامنے جھولیاں نہیں پھیلاتا، یغضب
علیہ، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، یہ بندہ 20 سال سے میرے پاس دعا مانگنے نہیں آیا، اس بندے نے 15 سال سے میرے سامنے توبہ نہیں کی، اس کی آنکھوں میں کبھی میری محبت کا آنسو نہیں آیا، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اللہ کو مانگنے والے پر غصہ نہیں آتا، اللہ کو نہ مانگنے والے پر غصہ آتا ہے، اور انسان کو مانگنے والے پر غصہ آتا ہے، اللہ کو نہ مانگنے والے پر غصہ آتا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، وہ رہنا جائے اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا با مقصد ہے، اس کو بے مقصد نہ جیو، ان جوانیوں کو انسانوں پر تباہ نہ کرو، ان جوانیوں کو 4 دن کے حزن پر تباہ نہ کرو، ان زندگیوں کو 4 دن کی عیش و عشرت پر اور 4 دن کے تعیش پر اور دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی زندگی کا سٹیٹس دوسروں کو دیکھ کر نہ بناؤ۔ یاد رکھو، اس زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ قل ای وربی انہ لحق، مجھے میرے رب کی قسم اس دن میں آنا ہے۔ لتبعثن یوم القیامہ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ لوگوں سن لو، لتنبؤن بما عملتم، تمہیں تمہارے اعمال کی ایک ایک عمل کی خبر دی جائے گی۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھو۔ یاد کرو ان باپ دادا کو جو گزر گئے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یاد کرو ان نسلوں کو جو آئندہ آئیں گی، جب وہ یہاں آئیں گی ہم یہاں پر نہیں ہوں گے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر یہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا مجھے میری امت پر 2 چیزوں کا ڈر ہے، 2 چیزوں کا مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے اندر یہ 2 چیزیں آئیں گی، اور ان 2 چیزوں کی وجہ سے میری امت تباہ ہو جائے گی۔ کیا 2 چیزیں؟ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، فرمایا 2 چیزوں کا مجھے امت پر ڈر ہے۔ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ ہے الحرص، کہ انسان کے اندر لالچ آ جائے، انسان کے اندر لالچ آ جائے، انسان کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے انسان اس سے زائد حاصل کرنے کے لیے بھاگے گا، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر صرف کھینچے گا، حالانکہ اس کے کام وہ آئے گی نہیں، وہ اس کے کام اس کے رزق کے طور پر تو اس کو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن انسان دوسروں کے پیٹ پالنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے گا، اور دوڑے گا ایسا دوڑے گا کہ لو ان ابن آدم وادی الانسان، اگر کسی انسان کو 2 ویلیز بھر کے سونے اور چاندی کی مل جائے، وہ تیسری کی طرف لپکے گا، فرمایا یہ وہ چیز ہے جو انسان کو میری امت کو تباہ کر دے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا اتباع الہوا، انسان لوگ اپنے ڈیزائرز پورے کرنے لگ جائیں گے، لوگ اپنی خواہشیں پوری کرنے لگ جائیں گے، لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے، ٹیسٹ کے پیچھے بھاگیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا، یاد رکھو اذکروا هذه اللذات، اس موت کو یاد رکھو جس نے سارے ٹیسٹ توڑ دینے ہیں، جس نے وازوانوں کے ٹیسٹ توڑ دینے ہیں، جس نے چائنیز ڈشوں کے ٹیسٹ توڑ دینے ہیں، جس نے بڑے بڑے مکانات کے ٹیسٹ توڑ دینے ہیں، اور ہزاروں کے وہ توڑ چکی ہے، ہزاروں کے حسن کو خاک میں ملا چکی ہے، ہزاروں کی خوبصورت آنکھوں کے اندر کیڑے بن چکے ہیں، ہزاروں زبانوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، ہزاروں جوانیوں کو مٹی کے خاک تلے دبا دیا گیا ہے۔ یاد رکھو اکثروا ذکر هذه اللذات، اس کو یاد رکھو جو سارے ٹیسٹ توڑ دے گی، جو سارے ٹیسٹ ختم کر دے گی۔ فرمایا ٹیسٹ کے پیچھے مت بھاگو، یہ امت ذائقوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ امت گناہوں کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا لوگ اپنے ٹیسٹ پورا کرنے کے لیے اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے رسول کی پرواہ نہیں کریں گے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، اس وقت یہ امت ہلاک ہو جائے گی جو اپنے ٹیسٹ کے پیچھے بھاگے گی، لذتوں کے پیچھے بھاگے گی، خواہشوں کے پیچھے بھاگے گی۔ اور اس کے بعد میرے آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، یہ دنیا اپنا بیگ پیک کر کے جا چکی ہے، یہ اپنے سفر کے لیے نکل چکی ہے، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے، میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا نے مجھ سے پہلے اپنا بیگ پیک کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے سفر پر چل پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہم آج لکھ رہے ہیں، 2023 ختم ہونے والا ہے، 2024 شروع ہونے والا ہے، 2024 نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دنیا سے آنے سے پہلے 2024 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ہوئے، اس سے کئی ہزار سال پہلے یہ دنیا اپنا بیگ پیک کر کے اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکی ہے، یہ درمیان میں ہے، یا یہ پہنچنے والی ہے، یا یہ کشتی کنارے لگنے والی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخرت بھی اپنا بیگ اٹھا کے سفر پر نکل پڑی ہے، دنیا ادھر سے چل پڑی ہے اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھو ایک ماں وہ ہے جو جانے والی
والی ہے اور ایک ماں وہ ہے جو آنے والی ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ ان دونوں ماؤں کے بچے ہیں. ایک اس ماں کے دنیا کی ماں کے جو ادھر سے جا رہی ہے اور ایک آخرت کی ماں کے بچے جو ادھر سے آ رہی ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيا. لوگوں کوشش یہ کر لو تم اس ماں کے بچے بنو جو ادھر سے آ رہی ہے اور تمہیں گلے لگانے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيا اس ماں کے بچے نہ بنو جو ادھر سے جانے والی ہے, تمہیں داغے جدائی دے کر تم سے پیٹ پھیر کے جانے والی ہے. اگر تم اس کے بچے بنو گے وہ تم سے جدا ہو جائے گی. اگر آنے والی کے بچے بنو گے وہ تم سے ملاقات کرے گی, وہ تم سے ملاقات کرے گی. اور آنے والی ماں کون سی ہے؟ آخرت ہے جو اپنا سفر کا سامان باندھ کے ادھر سے آ چکی ہے, وہ ملنے والی ہے اور یہ جانے والی ہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ. لوگوں تم آج عمل کے گھر میں ہو, آج کرنے کا دن ہے. یہ ٹائم ایکشن کا ہے, کام کا ہے. وَلَا حِسَابًا اس دنیا میں حساب نہیں ہے, اس دنیا میں حساب نہیں ہے. ظالم ظلم کرتے کرتے مر رہا ہے, بے نمازی مر رہا ہے, جھوٹا مر رہا ہے, سچا مر رہا ہے. نہ سچائی والے کو سچائی کا پورا بدلہ یہاں مل رہا ہے, نہ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ کا پورا بدلہ یہاں مل رہا ہے, نہ سود کھانے والے کو سود کا پورا بدلہ مل رہا ہے, نہ ظالم کو ظلم کا, نہ نیکوکار کو نیکی کا پورا بدلہ یہاں کسی کو نہیں ملے گا. یہ صرف عمل کا گھر ہے, یہاں پر حساب نہیں ہے. وَغَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلَ. اور کل جو صبح شروع ہوگی وہ عمل کا دن نہیں ہوگا, وہ صرف بدلے کا دن ہوگا. وہاں کسی کو عمل کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک دو باتیں 2 منٹ رہ گئے. فرمایا کچھ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ انسان خود غرض بن جائے, ایک یہ ہے کہ انسان خواہشوں کے پیچھے پڑ جائے, اور کچھ چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنا لائف سٹائل اپنے رب کی مرضی کے مطابق درمیانی چال میں جیسی اس کی وسعت ہے, جیسی اس کی حیثیت ہے, اس طریقے سے گزارے, اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے. اور ایک بات یہ کہ انسان پر انسان قائم رہے, سچائی پر انسان قائم رہے. اور حضور نے فرمایا کچھ چیزیں انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے, اور ایک یہ ہے کہ انسان سلام کو عام کرے, اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دسترخوان کو وسیع کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اور ایک یہ ہے کہ انسان مسجدوں کی طرف چل کر جائے, اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی سردی کے موسم میں مشکل وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے سامنے قربان کرے, اور اس بات کا اظہار کرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندگی کے ساتھ جیتا ہوں. میرے اندر یہ جرأت نہیں کہ تیرا بلانے والا مجھے کہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے. تیرا بلانے والا مجھ سے کہے کہ سود چھوڑ دو, میں سود نہ چھوڑوں. تیرا بلانے والا مجھ سے کہے جھوٹ چھوڑ دو, میں جھوٹ نہ چھوڑوں. تیرا بلانے والا مجھ سے کہے حلال کماؤ اور میں حرام کی طرف چل پڑوں. تیرا بلانے والا مجھ سے کہے بدنظری نہ کرو اور پھر بھی میں بدنظری کرتا رہوں. تیرا بلانے والا مجھ سے کہے نبی کی سنتوں کو اپناؤ اور میں غیروں کے طریقوں پر چلتا رہوں. فرمایا میری یہ جرأت نہیں ہے, میرا یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جیسا یہ کہ کل اللہ کو پسند آ جائے, اس کے نبی کو پسند آ جائے. ہماری داڑیاں, ہماری شکلیں, ہمارے لباس, ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ویسا ہو جیسا اللہ کو پسند آ جائے. ہماری آخرت بھی بہتر ہو, ہماری دنیا بھی بہتر ہو, ہماری قبریں روشن ہو, ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.